الرحمن الرحیم، میں آپ کا میزبان ارسلان اسلم آپ کو اپنے چینل دلچسپ تاریخ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ بلند شہر کو باجگزار بنانے کے بعد محمود غزنوی نے متھرا کا رخ کیا، جو ان دنوں دہلی کا پایا تخت تھا۔ متھرا ہندوستان کے قدیم تاریخی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اس شہر کی بہت اہمیت اور بہت تقدس تھا، کیونکہ کرشن جسے ہندو پوجتے ہیں اور بھگوان کا اوتار قرار دیا جاتا ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ متھرا میں پیدا ہوا تھا۔ اس مذہبی پس منظر تاریخی حیثیت کی وجہ سے متھرا کو ہندوستان کا عظیم شہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب محمود غزنوی متھرا کا طلسم توڑنے نکلا تو وہ جانتا تھا کہ اس شہر کا حکمران اگر اس کا مطیع ہو گیا تو ہندوؤں کے عقیدے پر کتنی کاری ضرب لگے گی۔ محمود غزنوی کو بہرحال یہ اندازہ نہیں تھا کہ متھرا کا راجہ سرے سے لڑنے کے لیے ہی آمادہ نہ ہوگا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ خود متھرا کے راجہ کے اس فیصلے کو اس کی اپنی فوج کے ایک حصے نے تسلیم کرنے سے انکار کر کے محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں لڑائی چھیڑ دی۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ متھرا کا تقدس بحال رہ سکتا تھا۔ محمود غزنوی کا مقصد متھرا کے راجہ کو مطیع اور باجگزار بنانا تھا۔ جب اس کی فوج کے کچھ دستوں نے مزاحمت کی تو پھر قتل و غارت گری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے متھرا شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور محمود غزنوی کی فوج نے متھرا کو لوٹ لیا۔ اس لوٹ مار میں شہر کی عمارتوں کے علاوہ متھرا کے مقدس مندروں کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ متھرا کا راجہ اس شہر کے تقدس کی پامالی نہیں چاہتا تھا، اسے اپنی طاقت اور حیثیت کا علم تھا، اس لیے اس نے محمود غزنوی کو صلح کا پیغام بھجوایا تھا۔ جب اس کی فوج کے ایک حصے نے اس کی حکم عدولی کی اور اس کے فیصلے کو رد کر دیا تو محمود غزنوی کی فوج کو جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ یوں متھرا کے راجہ کا مقصد ہی غارت ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام رانیوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ایک مقدس شہر کے حکمران کا یہی انجام ہونا تھا جو اس شہر کی پامالی نہ چاہتا تھا۔ دوستو، متھرا کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کنوج کا رخ کیا۔ کنوج کا شمار بھی عظیم اور قدیم شہروں میں ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ راجہ حریش کا دارالحکومت رہا تھا۔ کنوج ایک وسیع علاقے میں مشتمل تھا اور دولت کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ کنوج کی راہ میں منج کا قلعہ تھا۔ محمود غزنوی سے فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کیا۔ وہ 15 دنوں تک اس کا محاصرہ کیے ڈٹا رہا۔ منج کے راجہ کو یقین ہو گیا کہ وہ محمود کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو 15 دنوں تک محاصرے کے بعد بھی وہاں سے ٹلنے پر آمادہ نہ ہوا تھا۔ شدید مایوسی اور بے بسی کے عالم میں منج کے راجہ نے پہلے تو اپنی تمام عورتوں کو قتل کیا، اس کے بعد اپنے خاص مصاحبوں اور درباریوں کے ساتھ جلتی ہوئی چتا میں بیٹھ کر خاک ہو گیا۔ محمود نے منج فتح کر لیا۔ کنوج کا راجہ دور اندیش نکلا۔ اس کا نام راجہ پال تھا۔ اس نے محمود غزنوی سے جنگ کی بجائے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے محمود نے بڑی عزت سے تھام لیا۔ قیمتی تحائف راجہ پال نے محمود غزنوی کو نذر کیے اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ کنوج سے رخصت ہوتے وقت محمود غزنوی کو راجہ پال نے دوستوں کی طرح رخصت کیا۔ دوستو، ملتان کا حاکم ابو الفتح محمود غزنوی کے اطاعت قبول کر چکا تھا، تاہم اس کے دل کی منافقت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک ایسی راہ اختیار کی جو سلطان محمود غزنوی اور کسی بھی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو الفتح نے کرامتہ کا مذہب اختیار کر لیا۔ محمود غزنوی نے جن مبلغوں کو اسلام کی اشاعت کے لیے تعینات کیا تھا، ان کے لیے دشواریاں پیدا کر دیں اور انہیں طرح طرح کے حیل و بہانوں سے تکلیفیں پہنچانے لگا۔ دین اسلام سے بغاوت کر کے کرامتہ کے قائد کو مقبول بنانے لگا۔ محمود غزنوی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ابو الفتح کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار جب محمود غزنوی ملتان پہنچا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ فرار کے تمام راستے بند کر دیے تاکہ ابو الفتح اس بار فرار نہ ہو سکے۔ ابو الفتح نے خاصا سخت مقابلہ کیا لیکن محمود غزنوی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اسے شکست ہوئی اور اسے قیدی بنا لیا گیا۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران میں محمود غزنوی نے دین سے بہک جانے والوں کو سزائیں دیں۔ کرامتی سربراہوں کا قلعہ کما کیا اور ابو الفتح کو اپنے ساتھ غزنی لے گیا، جہاں اسے غور کے قلعہ میں بند کر دیا گیا۔ ابو الفتح نے اس جگہ قید کی حالت میں اجل کو گلے لگایا۔ کنوج کے راجہ پال کی محمود غزنوی سے دوستی کئی ہندو راجوں کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی۔ وہ راجہ پال کو دھرم کا غدار سمجھتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان سے دوستی کر رکھی ہے۔ ایسے راجوں میں ایک ہندو راجہ کلنجر کا چنڈیل راجہ تھا۔ کلنجر کے قلعے کا شمار ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا ہے۔ راجہ چنڈیل مسلمانوں کا دشمن تھا اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ کلنجر کے راجہ چنڈیل نے محمود غزنوی کے جانے کے بعد راجہ پال والی کنوج پر حملہ کر دیا۔ حملہ اچانک تھا اور راجہ پال سے راجہ چنڈیل کی فوج بھی تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ مقابلے میں راجہ پال مارا گیا۔ آنند پال کا بیٹا جے پال دوم جو محمود غزنوی کا باجگزار تھا، اس نے بھی راجہ چنڈیل کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ایک طرح سے وہ بھی راجہ پال پر حملے اور اس کی موت میں شریک تھا۔ محمود غزنوی کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اسے شدید غصہ آیا اور وہ 413 ہجری میں ایک بڑا لشکر لے کر غزنی سے روانہ ہوا۔ جیپال دوم کے دل میں چور تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے جرم کی خبر محمود غزنوی کو ہو چکی ہے۔ اس نے پشاور کے قریب محمود غزنوی کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ محمود غزنوی نے اسے پیچھے دھکیلا اور دھکیلتے ہوئے لاہور تک لایا۔ لاہور میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ مختصر تھا۔ محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی اور جیپال گرفتار ہو گیا۔ اب تک پنجاب سلطنت غزنی کا باجگزار تھا، باقاعدہ سے سلطنت غزنی کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس بار سلطان محمود غزنوی نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا اور اس طاقت کا خاتمہ کر دیا جو اس کے والد گرامی امیر سبکتگین کے زمانے سے ان کی دشمن چلی آ رہی تھی اور اپنے اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ پنجاب میں محمود غزنوی نے اپنے چہیتے غلام ایاز کو حاکم بنایا اور اسے لاہور ہی چھوڑ کر کنوج روانہ ہوا۔ اس نے راجہ پال کے بیٹے ترلوچن پال کو باب کی گدی پر بٹھایا اور اس کے بعد کالنجر کا رخ کیا۔
कलंजर का राजा बेखबर न था। चंडेल राजा मुकाबले की तैयारी कर चुका था। इसके साथ एक बड़ी फौज थी। 580 हाथी भी थे जिन पर इसे बेहद नाज था। कनौज के राजपूतों की बहादुरी ज़माने में ज़रबुल मिसल मानी गई है। राजपूतों ने महमूद गजनी की फ़ौज का ज़बरदस्त मुकाबला किया। ऐसे लम्हे भी आए कि इन्होंने मुसलमानों के कदम उखाड़ दिए, लेकिन महमूद गजनी ने जज्बे को उभारने के लिए हुक्म दिया कि फ़ौज के अंदर कुछ लोग मुसलसल अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। तकबीर के इन नारों ने मुसलमानों में वो जोश भर दिया कि जिसके नतीजे में हिंदुओं के आगे बढ़ते हुए कदम लड़खड़ाने लगे। राजा चंडेल भागा और इसने किले में पनाह ले ली। महमूद गजनी ने किले का मुहासरा कर लिया। राजपूतों की ताकत पारा पारा हो चुकी थी। राजा चंडेल का दम ख़त्म हो चुका था। इसने महमूद गजनी से दरख्वास्त की कि इसके इताअत गुजारी के लिए वो तैयार है, खराज अदा किया करेगा। महमूद गजनी ने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। कनौज के राजा ने इताअत कबूल करके बाज़-गुज़ार बनना कबूल कर लिया तो ग्वालियर के राजा ने खुद ही मुती होने की पेशकश कर दी और महमूद इससे इताअत का हल्फ लेकर गजनी वापस चला गया। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सीरीज़ में आगे बढ़ने में बात करेंगे सोमनाथ के मार्के की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।